تو دو آیات مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت، بڑی مشہور آیت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بھیک سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث کرے۔ سب بولیے خداوند کا شکر ہو۔ مجھے پتا ہے آگے مجھے قادری صاحب نے بتایا کہ آپ کافی تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے، 8:30 بجے سے بیٹھیں گے تو پھر تھکے ہوں کلام تک تھک تو جائیں گے نا، کیا خیال ہے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ مشکل بھی بہت ہے اور آسان بھی بہت ہے۔ آسان اس وجہ سے بہت ہے کہ اس میں وعدے بہت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا، اور پھر لکھا ہے میں تیرے بھیک سے بیماری کو دور کر دوں گا، پھر لکھا ہے میں تیری عمر کو پورا کروں گا، پھر وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہارے نہ کسی کے اسقاط ہوگا نہ کوئی بھانج رہے گی، اور آگے بھی اب پڑھتے جائیں تو اس حوالے کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے وعدے ملتے ہیں جو خدا ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے نا سب؟ بائبل بند کر لیں، میں نے پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ لفظ عبادت جو ہے یہ بڑا خاص ہے، بہت خاص لفظ ہے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ عبادت گاہ کو ناپ، عبادت گاہ کو کیا کر، یعنی چرچ کو۔ پھر لکھا ہے کہ قربان گاہ کو ناپ، جہاں آپ قربانی رکھتے ہیں اس جگہ کو ناپ۔ ناپنے کا مطلب سمجھتے ہیں، پمائش کا، اس کو پمائش کا۔ اور پھر جو تیسرا لفظ ہے وہاں پہ وہ ہے عبادت کرنے والوں کو ناپ، عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ بولیے عبادت کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑا خاص ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ مجھے اچھا لگتا اگر خدا کا خادم بھی یہاں پر ہوتا۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 چیزیں آپ دیکھیں کہ عبادت کرنے والوں کی شان کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنے بڑے لوگ ہیں عبادت کرنے والے۔ ابھی 2 دن پہلے گرین سول میں میرا پروگرام چل رہا تھا، اور اس میں میں نے آخری گیت گایا، وہ میرا گیت بھی چل رہا تھا پرسوں صبح 8 بجے اور شام کو 5 بجے۔ اس میں میں نے اس چیز کا تھوڑا سا ٹچ دیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ عبادت کرنے والے کتنے خاص ہیں۔ چرچ یعنی عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ، اور پھر اس کے بعد قربانی رکھنے کی جگہ، پاک ترین مکان جس کو کہا جاتا ہے وہ جگہ،
اور عبادت کرنے والے. یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. خدا کہتا ہے تینوں کو ناپ. لیکن آج تھوڑا ٹائم ہے کیونکہ مجھے کہا گیا ہے میں ٹائم کا تھوڑا پابند ہوں. ایک دن مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی, چھوٹی نہیں بلکہ زیادہ. میں 2 گھنٹے بھائی کے گھر میں لیٹ پہنچا تھا تو میں آج تک اس میں پریشان ہوں. کیونکہ میں عبادت میں جاؤں یا کسی ایسی جگہ پہ میں ٹائم, مجھے صبح 7:30 بجے بھائی کا میسج ملا کہ میسج انہوں نے رات کو کیا تھا لیکن مجھے میسج ملا کہ ٹائم چینج ہو گیا ہے, چرچ کا ٹائم 8 بجے کا ہے. ایسے ڈال دیں. تو میں یہاں پہ 8:30 بجے پہنچ گیا تھا, یعنی اپنے گھر سے. میں نے کسی ناشتے کو نہیں دیکھا, کسی پانی کو نہیں دیکھا, اس وجہ سے کہ مجھے پتا تھا کہ ٹائم بڑا خاص ہے. ہماری عبادت کا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے. ہاللیلویا. اگر ہم عبادت کرنے کا سب سے پہلا قدم ہم نے غلط اٹھا لیا, ہم نے ٹائم کی قدر نہ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت رائے گاہ چلی جائے گی. عبادت کا مضمون تو بہت بڑا ہے. میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں, چند باتیں. خدا کہتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو ناپ. صرف اگر آپ اس پر غور کریں, عبادت کا مطلب پرستش کرنا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب سجدہ کرنا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب قربانی چڑھانا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب آنا اور جانا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب آنکھیں بند کرنا یا آنکھیں جھکانا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب سجدے کے بل پڑھنا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب گھٹنوں کے بل ہونا بھی ہوتا ہے, عبادت کا مطلب جو ہے وہ ہدیہ دینا, عبادت کا مطلب ہاتھ جوڑنا, عبادت کا مطلب تالیاں بجانا. یہ سب عبادت کا یعنی عبادت کا حصہ ہے, پوری عبادت نہیں. اگر آپ ایک کام کرتے جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں. نو, عبادت کا جو خاص جگہ, خاص مطلب ہوتا ہے, خاص اس کی عبادت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہے کلام کو سننا. ہاللیلویا. کلام کو کیا کرنا جی؟ سننا. مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے 7:30 11:30 بجے بند کرنا, لیکن آپ خاموش رہیں گے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, میری بات کا جواب نہیں دیں گے تو 12 بج جائیں گے. میں پھر مجھے پھر کوئی پتا اس بات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ذہن کے اندر رکھیں 12:30 بجے اگر آپ چاہتے ہیں 11:30 بجے ختم ہو جائے تو پھر میری بات کا جواب دیتے ہیں. میں نے کیا کہا ہے, سب سے خاص حصہ کون سا ہے؟ کلام سننا. بولیے کیا حصہ ہے سب سے خاص؟ کلام سننا. اب کلام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں, کلام کے لیے گھر سے آتے ہیں, کلام کے لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں, کلام کے لیے پرستش کرتے ہیں, نہ کہ پرستش کے لیے ہم کلام سنتے ہیں. نو, یہ ہم کلام کی تیاری کے لیے کرتے ہیں. اور تیاری اتنی زیادہ, مثال کے طور پہ اتنی زیادہ تیاری کر لیں کہ جس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کے آنے تک ہم تھک جائیں, تو بتائیں ہوئی تیاری؟ ہوئی کوئی تیاری؟ تو ہم تھکنے کی تیاری کر رہے تھے نا. تو مطلب یہاں پہ کہنے کا یہ ہے, آج غور اس بات پہ کرنا ہے کہ ہم عبادت کرنے والے کتنے خاص ہیں. خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ, سنجیدگی سے قدم رکھ. وائس کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے وہ عبادت کرنے کا پہلا قدم, پہلا حصہ جو آپ نے گوا دیا, جو آپ نے ضائع کر دیا, جس کو شاید آپ بھول گئے. سنجیدگی سے قدم رکھ. کتنے بچے یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں؟ سوری مجھے تھوڑا سا پرابلم بھی ہے, سوال و جواب بھی کرتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا. سنجیدگی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ یہ کلام کا ٹرم ہے, یہ بائبل مقدس کی ٹرم ہے, یہ اس کو اس کے طور پہ ہم بولتے ہیں سنجیدگی. نہیں پتا,
دھیان سے پوری توجہ سے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں. کئی لوگ کہتے ہیں آرام سے، بڑے سنجیدہ ہو کے، بڑے سست، پریشان، لاچار ہو کے بیٹھنا. لوگ دھیان سے، ٹھیک ہے، یہ اس ٹرم کے اندر شامل ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل جو ٹرم ہے وہ ہے کہ مضبوطی سے. جب تو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیسے قدم رکھنا؟ مضبوطی سے. بولیے کیسے قدم رکھنا؟ مضبوطی سے، کیونکہ تو عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، عبادت کا پہلا سٹیپ تو اٹھا رہا ہے. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج پمائش کرنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے. خدا کا کلام عبادت کرنے والوں کی پمائش کرنا چاہتا ہے. آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ عبادت میں آپ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کے ساتھ ساتھ بددعائیں تو نہیں دیتے رہتے. پمائش کریں اپنے آپ کو، دیکھیں اور خدا سے کہیں، جس طرح یسایہ کے اندر، خدا مجھے جانچ، مجھے پرکھ، مجھے دیکھ کے میں کیسے چل رہا ہوں. ہاللیلویا. اگر آپ دعا کے ساتھ ساتھ بدعا کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی چشمے سے دو طرح کا پانی نکل رہا ہے. بھائیو، اے بھائیو، میں نے کہا تھا جب ہم کلام تک تھک ہی اتنا جائیں گے تو پھر کلام کیا سنیں گے؟ پھر تو سوئیں گے نا بعد میں، پھر کلام نہیں لے کے جائیں گے. جس کے بارے میں لکھا ہے خدا اپنا کلام نازل کر کے شفا دیتا ہے، اس کے بغیر شفا نہیں دیتا. ہاللیلویا. اور غور کریں اس بات سے، میں نے کہا ہے ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نکلنا ٹھیک ہے؟ بولیے کہ ٹھیک ہے. آپ پرستش بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تالیاں بھی بجاتے ہیں، تھپڑ بھی لگاتے ہیں دوسرے کو، ٹھیک ہے. ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے خدا نہیں چاہتا. خدا کہتا ہے کہ ایک چشمے سے ایک ہی طرح کا پانی، یا تم گرم ہو جاؤ اور یا تم سرد ہو جاؤ. نیند گرم نہیں. نیند گرم جو ہے وہ نہ خدا کو پسند ہے اور نہ ابلیس کو پسند ہے. ابلیس بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ گرم ہوں، گرم جوشی کے ساتھ شراب پینا، گرم جوشی کے ساتھ وہ جوا کھیلے، گرم جوشی کے ساتھ وہ جھگڑا کرے، گرم جوشی کے ساتھ وہ دوسرے کی ایکٹوئی کرے. لیکن خدا بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ گرم جوشی کے ساتھ میری عبادت کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بولیے ہاللیلویا. گرم جوشی کے ساتھ. اگر آپ سرد ہیں کوئی عبادت نہیں کر سکتے. فرق نہیں. میں نے کہا ہے نا، میں نے آپ دیکھ لیں بائبل میں نے بند کر دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر مضمون کو شروع کروں گا تو یہ تو گھنٹے لگیں گے. تو میں نے باتیں کرنی آپ سے چند